بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پس وہ اس ٹیلے سے اترا اور لبے سڑک کھڑا ہو گیا۔ دیکھا کہ سروں کو نیزوں پر بلند کیا ہوا ہے اور اونٹوں پر قیدی مستورات سوار ہیں، جن کو پیچھے سے مار مار کر دوڑایا جا رہا ہے۔ پس اس کی نظر ایک نورانی سر پر پڑی، جس کے لب حرکت کر رہے تھے اور تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ پس متعجب ہو کر ایک سپاہی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک خارجی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا اس کا نام حسین بن علی علیہ السلام تھا اور اس کی ماں فاطمۃ الزہرا بنت رسول تھی، اور یہ قیدی مستورات حسین علیہ السلام کے پردہ دار ہیں۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ مقتول تمہارے نبی کی شہزادی کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ پس راہب زار و زار رویا۔ پھر سر عطر کا معجزہ دیکھ کر ایمان و اسلام کی حقیقت اس پر منکشف ہوئی اور مسلمان ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ بطور اعانت و امداد کے کچھ سامان قافلہ سادات کو ہدیہ کرے، لیکن لشکریوں نے اس کو منع کیا تو اس نے تلوار نکال کر جنگ شروع کر دی اور 5 ملعونوں کو دارالبوار پہنچا کر درجہ شہادت پر فائز ہوا اور حرام کے دروازے پر دفن ہوا۔ اس کے بعد یہ شخص یحییٰ شہید مشہور ہو گیا اور اس کا ذکر صفحہ 234 پر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد قافلہ اسیران اہل بیت اسقلان پہنچا۔ بمطابق روایت مخزن البقاء یعقوب اسقلانی یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے ابن زیاد کی خوشامد میں شہر کو خوب سجایا اور لشکریوں کا بڑا استقبال کیا اور شہر والوں کو خوش کرنے اور جشن کا حکم دیا۔ زریر خزاعی اس دن بازار میں کھڑا تھا۔ جب اس نے عید و جشن کا سامان دیکھا، شہر کو سجا دیکھا اور عورتوں مردوں کو نئے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو حیران ہو کر ایک شخص سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو اس نے پوچھا کیا تو مسافر ہے؟ تو زریر نے جواب دیا ہاں میں مسافر ہوں اور کل ہی اس شہر میں وارد ہوا ہوں۔ اس شخص نے کہا یزید کے مخالف نے بغاوت کی تھی اور فوج یزید نے اس کو قتل کیا ہے۔ آج اسی شہر میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو لایا جا رہا ہے، نیز اس کے اہل حرم بھی اسیر کر کے بے پردہ آج اسی شہر میں لائے جا رہے ہیں۔ زریر نے پوچھا کیا وہ مسلمان تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں وہ مسلمان تھے۔ زریر نے پوچھا ان کا بزرگ کون تھا؟ کہا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند ہے، جس کا نام حسین علیہ السلام ہے اور رسول کا نواسہ ہے۔ زریر سن کر متعجب سا ہو گیا۔ جب فوجی گزر گئے اور سارہائے شہداء بھی گزر گئے اور قیدیوں کی باری آئی تو گریاں آنکھوں سے آگے بڑھا جب اس کی نظر حضرت سجاد علیہ السلام پر پڑی اور بحالت بیماری ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو زاروں قطار رویا۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے دیکھ کر دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں ایک مسافر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں کے لوگ ہماری حالت کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور تو روتا ہے، اور تو روتا کیوں ہے؟ زریر نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کو پہچانتا ہوں، اے کاش کہ اس شہر میں نہ آیا ہوتا، آپ علیہ السلام کو اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ہائے آج یہاں میرا قبیلہ ہوتا تو آپ علیہ السلام دیکھتے
کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کیسے کرتا، میں ان ظالموں سے وہ عبرت ناک سلوک کرتا کہ رہتی دنیا تک اسلامی تاریخ اس پر ناز کرتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، تجھ سے مجھے محبت کی بو آ رہی ہے، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ زریر نے عرض کیا، مولا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ان ظالموں سے کہہ دو کہ میرے بابا کے سر کو حرموں کے کجاووں سے دور لے جائے تاکہ تماشائیوں کا ہجوم پردہ داروں سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ زریر نے ان ظالموں کو 50 مسکال سونا دیا کہ سروں کو ذرا دور لے جائیں، پھر واپس حضرت سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مولا کوئی اور میرے لائق حکم ہو تو فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے پاس کوئی زائد کپڑے موجود ہوں تو میرے پردہ داروں کے لیے کچھ لے آؤ۔ چنانچہ وہ اسی وقت گیا اور مستورات کے لیے کچھ کپڑے لایا اور حضرت سجاد علیہ السلام کے لیے بھی ایک عمامہ اور جبہ لایا۔ اتنے میں طبل اور باجوں کا شور زیادہ ہوا اور لوگوں میں آمد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ دیکھا کہ شمر کمینہ چند اشقیاء کے ہمراہ خوشی میں جھومتا ہوا آن پہنچا۔ زریر حمیت اسلامی اور جوش ایمانی سے آگے بڑھا اور شمر کے گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھا، اے ملعون، یہ سر کس کا ہے جو نیزے پر سوار ہے، اور یہ قافلہ کون ہے جو قیدی ہے اور برہنہ پشت اونٹوں پر سوار ہے؟ شمر نے اس کو جھڑک کر کہا کہ دور ہو جا، بس اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنی بے ادبی کی سزا دو۔ چنانچہ شمر کے غلام خنجر لے کر آگے بڑھے اور اہل شہر نے بھی اینٹ اور پتھر اس مسافر پر برسانے شروع کیے، بس وہ بیچارہ زخمی ہو کر مدہوش فرش بازار پر گر گیا۔ انہوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ جب نصف شب کے قریب زریر کی آنکھ کھلی تو کوئی آدمی نظر نہ آیا، پس اٹھا اور مسجد کی طرف روانہ ہوا جس کو حضرت سلیمان پیغمبر نے بنایا تھا، اور بہت سے انبیاء اس میں مدفون بھی ہیں۔ وہاں ایک جماعت کو دیکھا جن کے سر ننگے، گریبان چاک ہیں اور محوے گریاں ہیں۔ زریر نے پوچھا، شہر کے لوگ خوش ہیں اور تم غم زدہ ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو لوگ خوش ہیں وہ خارجی ہیں اور ہم لوگ محبان خاندان رسول ہیں۔ اگر تو دشمنوں میں سے ہے تو نکل جا، اور اگر دوستوں میں سے ہے تو بیٹھ جا۔ زریر نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، چنانچہ سب نے مل کر ماتم کیا۔ اس کے بعد زریر نے اپنا تمام مال و اسباب فروخت کر کے ہتھیار خرید کر لیے، اور 102 آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جمعہ کے روز خروج کر کے وہاں کے خطیب کو قتل کر ڈالا اور حاکم کو گرفتار کر لیا۔ ورود شام۔ شہر دمشق بنی امیہ کا پایہ تخت تھا اور معاویہ سے لے کر بنی امیہ کے آخری بادشاہ مروان حمار تک اسلامی حکومت کا دارالسلطنت رہا۔ اس زمانے میں شام مملکت اسلامیہ کا ایک صوبہ تھا جس میں لبنان، فلسطین اور اردن وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور پوری عرب آبادی میں یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا، اور خلیفہ دوم کے زمانے سے ملک شام پر معاویہ کا اقتدار بحیثیت گورنر قائم ہوا۔ اس وقت دمشق صوبہ شام کا دارالحکومت تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد معاویہ مطلق العنان حکمران ہوا تو دمشق کو پوری
مملکت اسلامیہ کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے داخلہ شام کی کیفیت منقول ہے کہ سرہائے شہداء نیزوں پر سوار تھے اور بیویاں برہنہ پشت اونٹوں پر، اور جب ہم میں سے کوئی روتا تھا تو پیچھے سے سپاہی ہمیں نیزوں کی انہیوں سے چپ کرواتے تھے۔ سہل سے مروی ہے کہ میں اس سال بیت المقدس کی زیارت کے لیے چلا اور میرا گزر شہر شام سے ہوا۔ یہ شہر ویسے بھی آباد اور بارونق تھا، لیکن اس دن عید و جشن کا سماں تھا۔ بازار سجائے گئے تھے اور عورتیں جا بجا دف بجا رہی تھیں۔ لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ بازار سے گزرنے کو راستہ نہ ملتا تھا۔ لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے تھے۔ میں نے پوچھا کیا آج عید کا تہوار ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں۔ تو میں نے خوشی کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کیا تو مسافر ہے؟ میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زمین عراق میں ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا اور یزید نے اس پر فتح پائی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون تھا؟ تو جواب ملا کہ وہ حسین بن علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد